جس کا 10واں نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اسے شہید کر دیا، اس کا بچہ چیختا چلاتا غائب ہو گیا۔ وہ 9 تھے، 10 نہیں تھے۔ فرمایا 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمانے لگے حاجی سے جب غلطی ہو جائے اللہ نے اس پر 10 روزے فرض کیے ہیں، دل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں۔ فرمایا 11 نہیں۔ اچھا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں ہے۔ فرمانے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں۔ فرمانے لگے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے جب سے کائنات کو بنایا ہے، اس قرآن کی آیت میں اللہ نے فرما دیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ فرمایا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ فرمانے لگے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے دیکھے، ایک چاند دیکھا، ایک سورج دیکھا۔ یہ کیا؟ یہ فرمایا 13 تھے، 13 کے 13 سجدہ کر رہے تھے۔ وہ 13 تھے، وہ 14 نہیں تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت بایزید بستامی کو سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ کئی سوال ہیں، 80 کے قریب یہ سوالات بنتے ہیں۔ فرمایا میں مختصر کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا وہ بے جان چیز بتا جو سانس لیتی ہے، والصبح اذا تنفس، وہ صبح ہے جو سانس لیتی ہے۔ فرمایا اچھا وہ بے جان چیز بتا، وہ بتا جس نے حضرت فرمایا کہ اپنے اوپر وہ جس نے بیت اللہ پر پہنچی ہو اور طواف کیا ہو۔ فرمانے لگے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، لکڑی کی بنی ہوئی تھی، جب بیت اللہ کے سامنے جاتی ہے، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاتی ہے۔ اچھا فرمایا وہ چیز بتا، وہ بے جان چیز بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اسی سے سوال کر دیا۔ فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي۔ تو فرمایا وہ بے جان تھا، ایک لکڑی تھی، لیکن اللہ نے پیدا کر کے پھر اسی سے سوال کر ڈالا۔ اس طرح کے کئی سوالات کیے۔ فرمایا ایک سوال یہ بھی تھا، فرمایا وہ قوم بتا جس نے جھوٹ بولا ہو، جس نے جھوٹ بولا ہو لیکن وہ جنت میں جائے گی۔ فرمایا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور انہوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور وہ جھوٹا خون ان کی قمیص کو لگا کر لے آئے تھے۔ فرمایا جھوٹ بولا لیکن وہ جنت میں جائیں گے۔ توبہ کر لی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کے لیے استغفار کر لیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اگرچہ جھوٹ بولا لیکن وہ جنت میں جائیں گے۔ فرمایا وہ قوم بتا جنہوں نے سچ بولا لیکن وہ جہنم میں جائیں گے۔ فرمانے لگے وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء۔ وہ یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسائی جنت میں نہیں جا سکتے، عیسائی کسی مذہب پہ نہیں ہے۔ عیسائی کہتا ہے یہودی کسی مذہب پہ نہیں۔ اپنی بات کہنے میں دونوں سچے ہیں، لیکن فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ سارے سوالات ہو گئے۔ آخر میں حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، وہ فرمانے لگے اب میرا سوال آ گیا، میری باری آ گئی۔ کہا تیرا کیا سوال ہے بتاؤ۔ حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے ما مفتاح الجنہ، بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ ما مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کا دروازہ کھولنے والا کون ہوگا؟ ما مفتاح الجنہ۔ اب اس پادری کی زبان لٹک گئی اور اس کا سر بھی یوں گردن بھی جھک گئی۔ لوگ غصے میں آگ بگولا ہو گئے کہ سوالوں کے بچھاڑ کر دی، اتنے سوالات کیے اس محمدی پر، سارے سوالوں کے جواب دیے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ ذرا بتا تو صحیح۔ وہ پادری کیا کہنے لگا؟ پادری کہنے لگا مجھے جواب آتا ہے، تم نہیں مانو گے۔ کیا کہا؟ جواب آتا ہے لیکن تم نہیں مانو گے۔ سب جوش میں تھے، انہوں نے کہا بتاؤ بتاؤ، اب سب مانیں گے۔ تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا ما مفتاح الجنہ۔ تو اس پادری کی زبان سے نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بستامی اللہ کا ولی تھا جس کی یہ کرامت تھی 80,000 کے لگ بھگ جتنی عوام تھی اس پادری کے سامنے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، سارے نبی ساری امتیں جنت کے دروازے پہ ہوگی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، آج دروازہ بند ہے، ساری امتیں کھڑی ہیں، نوح کے پاس جائیں گی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئیں گی۔ فرمایا وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ ہیں۔ فرمایا ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فرمایا وہ جنت کی چابی میرے نبی کے پاس ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا، میری اٹھنی میری سواری سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور میرا بلال حبشے کا میرا کالا بلال اس سواری کی لگام کو پکڑ کر آگے آگے مچل رہا ہوگا، آگے آگے ٹہل رہا ہوگا، پیچھے امام کائنات محمد الرسول اللہ کی سواری داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو سنا عمل کی